اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. دم بدم علی علی پکار ہر قدم علی علی پکار پاک ہے لہو کس کا کس میں کیا خرابی ہے کون ہے سکیفائی کون بوترابی ہے پل میں سب کے چہروں سے ہوگا آشکار دم بدم علی علی پکار ہر قدم علی علی پکار رنج و غم کی راہوں میں بدحواس بیٹھا ہے چل علی کی چوکھٹ پر کیوں اداس بیٹھا گئے کیوں اداس بیٹھا گئے بس پلک جھپکتے گی بس پلک جھپکتے گی ہوگا بیڑا پار دم بدم علی علی پکار ہر قدم علی علی پکار چاہتا اگر تجھ سے سیدہ بھی راضی ہوں چاہتا اگر تجھ سے سیدہ بھی راضی ہوں خوش ہو خالق اکبر مصطفیٰ بھی راضی ہو منکران حیدر پہ کر کے بے شمار دم بدم علی علی پکار ہر قدم علی علی پکار تجھ کو فاطمہ زہرا کی دعائیں مل جائیں تجھ کو فاطمہ زہرا کی دعائیں مل جائیں خود تیری زیارت کو انبیاء چلے آئے انبیاء چلے آئے کربلا پہنچ جائے کربلا پہنچ جائے تو جو ایک بار دم بدم علی علی پکار ہر قدم علی علی پکار محمد وآل محمد صلوات. میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا تقی مہدوی صاحب سے کہ وہ آج کے درس خطاب فرمائیں.
بمحمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو على كل شیء قدیر. والصلاة والسلام على النبی الامی القرشی الحاشمی المکی المدنی الابتحی التہامی العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد و آل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. عزیزان گرامی، ہمارا عنوان ہے نہج البلاغہ کے نورانی کلمات، اور مولانا متقیان نے زندگی کے بارے میں بہت سی باتیں بیان کی ہیں جو واقعاً پڑھنے کے قابل ہیں. اور ہم کل کی گفتگو کے اندر بھی عرض کر رہے تھے کہ بہت ضروری ہے کہ انسان شروع سے لے کر آخر تک نہج البلاغہ کو پڑھے. البتہ ہم اس درس کی حد تک چند ایک کلمات آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں. آج جس کلمہ حکمت کو اور آج جس حکمت کی بات کو آپ کی خدمت بیان کریں گے وہ مولانا متقیان کے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 28 میں موجود ہے. اس خطبے کے اندر مولا ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، بڑا لطیف جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الا وانی لم اراک الجنہ. فرماتے ہیں کہ میں نے جنت جیسی کوئی خوبصورت چیز نہیں دیکھی. نام طالبہا، ہے تو بڑی خوبصورت لیکن جو جنت کے طلبگار ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں. اور فرماتے ہیں ولا کالنار، اور نہ ہی جہنم جیسی کوئی خوفناک چیز دیکھی ہے. نام حاربہا، جس سے ڈرنے والے بھی سوئے ہوئے ہیں. تو ہم مانتے تو ہیں کہ جنت ہے، جہنم ہے، اور اس پر یقین ہونا چاہیے، لیکن واقعاً اگر ہم جنت و جہنم کو ماننے والے ہیں تو کیا ہماری لائف سٹائل ایسا ہونا چاہیے جیسا ابھی ہے؟ یعنی ایک ایک چیز وہاں پر اثر انداز ہو رہی ہے. قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی وہاں دکھائی جائے گی، اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دکھائی جائے گی. یعنی کبھی کبھار انسان سامنے آتا ہے کسی دوسرے شخص کے اور مسکرا دیتا ہے، اگر اس کا مسکرانا بھی نیکی کی نیت سے ہوگا وہ بھی دکھایا جائے گا. اور اگر انسان غصے کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے تو غصے کے ساتھ دیکھنا یہ بھی برائی کے اندر شمار ہو سکتا ہے، اور وہاں پر اس کو بھی دکھایا جائے گا. تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو انسان جمع کرنے کی کوشش کریں. ایک آیت اللہ تھے، وہ بڑا خوبصورت بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ نیکی ایسی ہوتی ہے کہ جس کو انجام دینے کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے. جیسے حج کی نیکی ہے، عمرے کی نیکی ہے، زیارتیں ہیں، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی پڑتی ہے. یہاں سے ہم نکل کر وہاں ٹریول کرتے ہیں تب جا کر وہ نیک کام انجام دے پاتے ہیں. لیکن کچھ نیکی ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے اتنا قریب ہوتی ہے جیسے چمٹی ہوئی ہے، ہمیں صرف اس کو اٹھانا ہے اور کچھ نہیں کرنا. کوئی اس کے لیے ہمیں پیسہ خرچ نہیں کرنا، کہیں ہمیں آگے پیچھے بھاگنا نہیں ہے. وہ آ رہی ہے ہمارے پاس سے اس کو لے لینا ہے. اسی میں سے ایک نیکی مسکرانا ہے، اسی میں سے ایک نیکی سلام کرنا ہے، اسی میں سے ایک نیکی کسی کے لیے جگہ کھول دینا ہے، اسی میں سے ایک نیکی اگر ٹریفک ہے وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رک جانا ہے.
یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں وہ ہیں کہ جو ہم سے چمٹی ہوئی ہیں، صرف ہمیں اٹھانے کا کام کرنا ہے، اس کو جمع کرنے کا کام کرنا ہے. اور بہت سارے ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. صرف ہم اماموں کی، انبیاء کی بات نہیں کر رہے ہیں. شیخ عباس قمی، کتنا بڑا نام اور کتنا معتبر نام، اور کیا ان کی زندگی تھی کہ آج قرآن مجید کے ساتھ اگر کسی کی کتاب موجود ہوتی ہے تو وہ شیخ عباس قمی کی کتاب مفات الجنان ہے. ایک ایک گھر کے اندر موجود ہے، اس کو پڑھنے والے موجود ہیں. دعاؤں کی کتاب ہے. اور اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی اور کتاب نہیں لکھی گئی. دعاؤں کی بہت ساری کتابیں پہلے لکھی گئی، دعاؤں کی بہت ساری کتابیں بعد میں لکھی گئی. لیکن کیا برکت ہے اس کتاب کے اندر کہ یہ کتاب ہر جگہ پر ہے. ایک مرتبہ شیخ عباس قمی کسی جگہ پر شاید زیارت کرنے کے لیے جا رہے تھے، زیارت پر نہیں پہنچ پائے، تو ان کو بڑا افسوس ہوا. تو ان کے ساتھ جو دوست تھے انہوں نے ان کے ساتھ مزاح کیا اور کہنے لگے کہ اے شیخ عباس قمی، اگر تم نہیں گئے تو تمہاری کتاب کی زیارت ہو گئی. وہ کتاب ہر جگہ پر موجود ہے. تو شیخ عباس قمی یہ ہمارے آپ کی طرح کے شخص تھے. ایسا نہیں ہے کہ امام معصوم تھے، کوئی نبی خدا تھے، وہی نازل ہوتی تھی تو ایسے بن گئے. ہمارے آپ کی طرح تھے، محنت کی. ان کا ویژن کلیئر تھا کہ میں دنیا میں آیا ہوں تو مجھے کرنا کیا ہے. کہتے ہیں کہ ان کے دو صاحبزادے تھے، ایک کا نام جناب محسن تھا، ایک کا نام علی تھا. اور جو محسن تھے دونوں بڑے قابل، دونوں بہت بڑے عالم دین. جو محسن تھے ان کا بعد میں انتقال ہوا اور ان کو محدث زادہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی محدث قمی کے بیٹے. ان کا لقب پڑ گیا محدث زادہ. کہتے ہیں کہ ہمارے بابا کا ہم نے روٹین دیکھا ہے، انہوں نے اپنی لائف کو ڈھالا ہوا تھا خدا کی مرضی کے مطابق. اب ہمارے پاس کیا مانا ہوتا ہے، ہم تو کراچی کے اندر رہ رہے ہیں، سب اٹھتے ہیں 10 بجے کام پر جاتے ہیں، تو ہم بھی اسی طریقے سے رات بھر جاگتے رہتے ہیں، 2 بجے سوتے ہیں. فجر کی نماز پڑھ پاتے ہیں، کبھی نہیں پڑھ پاتے بہت اچھی بات ہے، وہ پڑھنا چاہیے. اس کے بعد پھر سے سو جاتے ہیں، 10-12 بجے جو ہے وہ دکانیں کھلتی ہیں، اس وقت ہم ناشتہ کر کے گھر جاتے ہیں. یہ روٹین نہیں ہے. روٹین وہ ہونا چاہیے کہ جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو. ہمیں پوری زندگی ویسے گزارنی جیسے خدا کی مرضی کے مطابق ہو. اچھا یہ بھی غلط فہمی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر آئیں تو آزاد ہیں. کس نے کہا آزاد ہیں؟ ہم اس آقا کے غلام ہیں، واقعاً غلام ہیں. چاہے آپ کو کوئی کسی لیبل کے اندر یہ بات بیان کرے کہ نہیں آپ تو آزاد ہیں، با اختیار ہیں، آپ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. جی نہیں، ہمیں اس نے خلق کیا ہے، اس کا صدقہ ہے، اس کا طفیل ہے، اس کی محبت ہے کہ ہمیں پیدا کر دیا. تو ہمارے بعض بچے یہ کہتے ہیں کہ بھائی پیدا کر کے تو ہم پھنس گئے. ہمیں واجبات بھی دیکھنے ہیں، محرمات بھی دیکھنے ہیں، والدین کی رسپیکٹ بھی کرنی ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے، روزی بھی رکھنے ہیں. کاش ہمیں پیدا نہ کیا ہوتا. اس کے لیے ایک مثال شاید بچے ہو سکتا ہے کہ نہ سمجھ پائیں، لیکن والدین ضرور انشاءاللہ سمجھیں گے. جب ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں ہم بچوں کو بہت چھوٹ دیتے ہیں. ان کو کھیلنے جانا ہے کھیلنے جائیں، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا دوستوں کے ساتھ وقت گزارے، موبائل دیکھنا موبائل دیکھیں، ٹی وی دیکھنا ٹی وی دیکھیں. بس والدین یہ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ پڑھ لو، 1 گھنٹہ پڑھ لو، باقی تمہیں پھر کھیلنا ہے کھیلنے چلے جاؤ، ٹی وی دیکھنا ٹی وی دیکھو، جو کرنا ہے تمہیں کرو، لیکن 1 گھنٹہ پڑھائی کو دو. تو وہ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ صرف مانگ رہے ہوتے ہیں والدین. اور وہ 1 گھنٹہ بھی جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ والدین اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ بچے کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں. بچے کو اس وقت احساس نہیں ہوتا کہ وہ میں 1 گھنٹہ پڑھ لوں گا تو میں کتنا ترقی کر جاؤں گا. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ والدین کو پریشانی ہے، والدین مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ بھائی پڑھو پڑھو پڑھو. اس سے والدین کا کوئی فائدہ وابستہ ہے؟ والدین کا فائدہ وابستہ نہیں. جب یہ بڑا ہوگا اس کے بچے ہوں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ جو 1 گھنٹہ والدین کہا کرتے تھے پڑھنے کا، کاش میں نے وہ 1.5 گھنٹہ پڑھ لیا ہوتا اور کچھ پڑھ لیا ہوتا تو میں اور زیادہ بڑا آدمی بنتا. خدا کا اور ہمارا رشتہ ایسا ہے. خدا نے صحیح ہمیں غلام بنایا ہے، ہم بندے ہیں اس کے، اور کچھ نہیں ہے. لیکن خدا نے جتنی چیزیں واجب کی ہیں وہ سب ہمارے فائدے میں ہے. خدا کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ خدا کی خدائی بڑھ جائے گی کہ میرے ماننے والے ہو گئے، مجھے اللہ اللہ کہنے والے ہو گئے. خدا کو کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا. ہم اپنی قیمت میں اضافہ کریں گے. ہمیں شعور پیدا ہوگا کہ جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ 5 وقت میرے سامنے آ کر جھکو، میں نے اتنی نعمتیں دی ہیں، تو پھر ہمارے اندر پیدا ہوگی یہ صفت کہ ہم بھی کسی احسان کرنے والے کی رسپیکٹ کریں. کہ اگر اس نے بھی ہمارا کوئی کام کر دیا ہے، حالانکہ اس کو پیسے نہیں ملنے والے تھے، تو ہم بھی اس کا شکریہ ادا کریں. یہ شکریہ ادا کرنے کی صفت پروردگار پیدا کرنا چاہتا ہے. اس لیے اس نے کہا کہ نمازیں پڑھو، اتنی میں نے نعمتیں دی ہیں، تھوڑا سا وقت دے دو، شکریہ ادا کر لو. یہ تمہیں فائدہ دے گا، تمہارے اندر اچھی کوالٹی پیدا ہوگی. سچ بولو، تمہارے اندر اچھی کوالٹی پیدا ہوگی. با اخلاق رہو، تمہارے اندر اچھی کوالٹی پیدا ہوگی. اس سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم نے اس کے راستے پر عمل کرنا شروع کیا تو واقعاً 100% ہمارا ہی فائدہ.
اور ایک اور بات بھی میں اپنے نوجوان دوستوں سے یا بچوں سے بھائیوں سے عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ جو وہ والی دنیا ہے وہ اس دنیا کے بعد ہے. آپ شاید ٹائم کے حساب سے دیکھیں گے کہ ہاں بعد میں ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد وہ زندگی شروع ہوگی. علماء بیان فرماتے ہیں یہ زندگی اگر شروع ہو گئی اس کا مطلب وہ زندگی شروع ہو گئی. الگ الگ دنیا کے نام نہیں ہے، اس کا ایک ایک عمل وہاں پر افیکٹ کر رہا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کی تفسیر یہی ہے. اور یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے بچہ جب پڑھنے کے لیے جاتا ہے اسکول میں، کالجز میں، تو اگر وہ اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہے تو وہی حصہ اس کی پریکٹیکل لائف میں اثر انداز ہوگا. اگر وہ لاؤبالی بنا ہوا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، فیل ہوتا ہے تو فیل ہونے تو کیا فرق پڑتا ہے، تو پھر آگے جا کے وہ پھر ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ مانگنے والا بن جائے، لوگوں کو پریشان کرنے والا بن جائے، چوری چکاری کرنے والا بن جائے. تو جس طرح سے جوانی کنیکٹڈ ہوتی ہے بڑھاپے کے ساتھ یا پریکٹیکل لائف کے ساتھ، اسی طریقے سے دنیا کی لائف 100% کنیکٹڈ ہے آخرت کے ساتھ. یہاں کا کھیلا ہوا ایک ایک شاٹ وہاں پر ہمارا چوکا یا چھکا لگا سکتا ہے، اور اگر ہم نے صحیح طریقے سے اس کو نہیں کھیلا تو ہم آؤٹ ہو گئے، وہاں پر آؤٹ ہو جائیں گے، آؤٹ ہو گئے. تو یہ کنیکٹڈ ہے. شیخ عباس قمی، انہوں نے اپنا لائف اسٹائل ایسا بنا ہوا تھا کہ جیسا لگتا تھا کہ ان کے سامنے جنت ہے. کہتے ہیں کہ ان کے بچے کہتے ہیں کہ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے روزانہ کھڑے ہو جاتے تھے بستر سے، وضو فرماتے تھے، نماز شب پڑھنے لگتے تھے. اس کے بعد نماز فجر کے اندر ٹائم ہوتا تھا، اس دوران وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اور ایسے تلاوت کرتے تھے کہ سمجھ کر جب تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو کبھی جنت کی آیتیں آتی تھی، کبھی جہنم کی آیتیں آتی تھی. ہم نے خود اپنے بابا کو روتے ہوئے دیکھا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں. یہ میں کسی معصوم کا واقعہ نہیں بیان کر رہا، شیخ عباس قمی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. قرآن پڑھتے پڑھتے روتے تھے، اور پھر روتے روتے کبھی اذان کی آواز آتی تھی تو فجر کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آداب فجر کے ساتھ، نافلہ فجر کے ساتھ فجر ادا کرتے تھے، اور پھر تعقیبات پڑھنے کے بعد پھر اپنی ضروریات زندگی اور جو پریکٹیکل لائف ہوتی تھی اس کو شروع کرتے تھے. اس کے بعد بھی وہ سوتے نہیں تھے، چاہے شہر والے سو رہے ہیں سونے دو، یہ موقع ہے، یہ گولڈن ٹائم ہے. اچھی بات ہے اگر سب سو رہے ہیں، ہمیں روڈز خالی ملیں گے، آسانی سے ہم سوچ سکتے ہیں، اپنی قوت تفکرہ کو استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ بیسٹ موقع ہے کہ ہم ایسے موقع پر اس کے پروردگار کو تلاش کریں. تو وہ اس طرح سے اپنا روٹین رکھتے تھے. کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے والد کو 70 سال اسی روٹین کے مطابق دیکھا. فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھتے تھے اور مغرب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر کے بعد سو جایا کرتے تھے تاکہ وہ ٹائم پر اٹھ سکیں. یہ ان کا روٹین بنا ہوا تھا، اس طرح سے ان کی زندگی گزر رہی تھی. کہتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو ہم دونوں بھائیوں نے ارادہ کیا کہ ہم اپنے بابا کے لیے کوئی خدمت انجام دیں گے. لیکن ایصال ثواب کے اوپر بھی کبھی کبھار اعتراض ہوتا ہے. سنیے گا شیخ عباس قمی کے اس واقعے سے کہ ایصال ثواب کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اور میں انشاءاللہ روایات بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا. کہ جب میرے بابا کا انتقال ہو گیا تو ہم دونوں بھائیوں نے طے کیا کہ ہم ہر شب جمعہ مولا متقیان کے حرم میں زائرین کو پانی پلائیں گے. اچھا یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ شیخ عباس قمی، نام ان کا قمی ہے، قم میں پیدائش ہوئی تھی، لیکن ان کا انتقال ہوا تھا نجف میں. اور آج بھی ہم حرم امیر المومنین میں جاتے ہیں تو جوار مولا علی کے اندر جو قبریں موجود ہیں اس میں سے ایک قبر مبارک شیخ عباس قمی کی ہے. تو حرم مولا علی علیہ السلام کے اندر ان دونوں بیٹوں نے یہ طے کیا کہ ہم ہر شب جمعہ جائیں گے، وہاں پر آنے والے زائرین کی خدمت میں پانی پیش کریں گے. کہہ رہے ہیں یہ روٹین بن گیا ہمارا بھی. شب جمعہ آتی تھی، ہم جاتے تھے، سیراب کرتے تھے، مومنین کو پانی پلایا کرتے تھے. ایک شب جمعہ ایسی آئی جس میں ہم جانا بھول گئے یا کوئی مصروفیت تھی، نہیں جا پائے. اسی رات خواب میں بابا آئے، اور بابا آ کر مجھ سے کہنے لگے میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو. اب خواب تھا، میں نے وہیں سے قریب سے کوئی پانی بھرا نل سے اور لا کر میں نے بابا کی خدمت پیش کیا، پانی پی لیجئے. بابا نے کہا یہ والا پانی نہیں ہے، وہ پانی جو حرم مولا علی سے ملتا تھا وہ پانی مجھے پلاؤ. اور جب میں بیدار ہوا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ جو جو نیکی ہم یہاں پر کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی ایصال ہو رہی ہوتی ہے ہمارے مرحومین تک. جیسی نیت کے ساتھ، جس کیفیت کے ساتھ وہ نیکی کی ہے وہ سب ایصال ہو رہا ہے. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب ان کے سامنے ایک صحابی آیا اور عرض کیا کہ فرزند رسول کبھی کبھار میں حج پر جاتا ہوں تو یہ نیت کرتا ہوں کہ میں اپنے بابا کی طرف سے حج کروں.
کبھی یہ نیت کرتا ہوں اپنے بھائی کی طرف سے حج کروں, کبھی یہ نیت کرتا ہوں فلاں رشتہ دار کی طرف سے حج کروں. تو کیا یہ حج پہنچتے بھی ہیں ہمارے محرومین تک؟ امام نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا نہ صرف یہ کہ وہی حج پہنچتا ہے محرومین تک, بلکہ اسی جیسا حج پروردگار تمہارے لیے بھی خلق کرتا ہے اور تمہیں بھی ثواب ملتا ہے. تو ایصال ثواب اتنی بڑی عبادت ہے کہ ہم خود بھی اس عبادت کا ثواب حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے محرومین بھی اسی عبادت کا ثواب حاصل کر رہے ہوتے ہیں. پروردگار غفور و کریم ہے, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. پروردگار اس طرح کی حج 1000 بھی پیدا کر سکتا ہے کہ 1000 محرومین کو بھی وہ ثواب پہنچ جائے اور ہمیں بھی وہ ثواب پہنچ جائے. خدا کے کوئی کمی نہیں ہے. ہمارا خدا وسعت قلبی دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم بھی دوسروں کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. اور یہ بہت سارے واقعات کے اندر بات ملتی ہے کہ جیسے ہم نے عمل کیا ہوگا ویسے ہی وہاں پر پہنچے گا. علامہ محمد حسین طباطبائی کی زوجہ اپنی ساس کے مرنے کے بعد ان کے لیے ایصال کیا کرتی تھی. کوئی گھر میں دروازے پر سائل آ جاتا تھا تو ان کو صدقہ دیتی تھی اور یہ نیت کرتی تھی کہ یہ میری ساس تک بھی اس کا ثواب پہنچے. ایک دن علامہ محمد حسین طباطبائی کے خواب میں ان کی مادر گرامی آئی اور کہنے لگی کہ تمہاری بیوی نے آج میرا قبرستان میں بڑا مذاق اڑایا. کیا کیوں؟ کیا اس لیے کیونکہ انہوں نے جو کھانا مجھے صدقے کا بھجوایا وہ چاول ٹب کے اندر بھجوائے, جو حمام میں ٹب استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر بھجوائے. تو ابھی یہ بڑے چونک گئے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹب کے اندر آپ کو وہ صدقہ پہنچاؤ. بیدار ہوئے. بیدار ہونے کے بعد اپنی زوجہ سے سوال کیا کہ کل جو سائل آیا تھا اس کو تم نے کیسے کھانا دیا اور کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ کہا کہ ہاں وہ کل سائل آیا تھا, چاول تیار تھے, میں نے چاول نکالنا شروع کیا لیکن برتن دھلے ہوئے نہیں تھے, تو میں نے سوچا کہ وہ سائل چلا نہ جائے اس لیے حمام سے ٹب لیا, ٹب کے اندر وہ چاول بھر دیے اور وہ سائل کو دے دیے. سائل نے بھی بڑی دعائیں دی اور وہ چلا گیا. تو کہا کہ میری ماں خواب میں آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ جس ٹب میں تم نے چاول دیے تھے وہی ٹب کے چاول مجھے قبر کے اندر ملے. تو اتنا ایگزیکٹ وہ چیز پہنچتی ہے, گویا پروردگار کے پاس فوٹو اسٹیٹ مشین موجود ہے. ہم جو یہاں سے بھیج رہے ہیں بالکل وہی فوٹو اسٹیٹ ہو کر وہاں پر جا رہا ہے. تو اگر انسان نے محفل رکھی ہے, قرآن خوانی رکھی ہے, مجلس رکھی ہے, اور یہ بھی ظاہر سی بات افیکٹ کرتا ہے کہ وہ مجلس لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھی ہے یا واقعی خلوص نیت کے ساتھ رکھی ہے کہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے, اس کا ثواب میرے باپ کو پہنچے, تو پھر ویسا ہی ثواب وہ ایصال ہوتا ہے اور وہاں پر پہنچتا ہے. تو ہمارا جو اصل ابھی بنیادی مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ہم زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ زندگی ہماری شروع ہو گئی ہے, ایک ایک چیز وہاں پر حساب و کتاب ہونے والی ہے. اور اگر ہم اس طرح سے ریئلسٹک ہو کر سوچنا شروع کریں گے تو پھر ہماری زندگی کا بالکل لائف سٹائل ہی چینج ہو جائے گا. مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے, اور کیا ان سے اعلیٰ مثال ہو سکتی ہے. ایک شخص آیا ان کے پاس مانگنے کے لیے. امام کے پاس اس وقت کشادگی تھی, ہاتھ کھلے تھے, مال موجود تھا. جب آئے امام کی خدمت مانگنے کے لیے, کہا کہ یا امیر المومنین میری مدد کر دیجئے. امام نے اپنے غلام قمر سے فرمایا اے قمر اس کو 1000 دے دو. قمر نے سوال کیا یا امیر المومنین یہ بتائیے یہ جو 1000 میں دوں وہ درہم میں سے نکال کے دوں یا دینار میں سے نکال کے دوں؟ درہم میں چاندی کے سکے, دینار ہے سونے کے سکے. مولا میں یہ 1000 کس میں سے دوں؟ مولا نے فرمایا جس میں سے بھی دینا چاہو دے دو. کلاہما عندی حجران, علی کے نزدیک دونوں پتھر ہیں, وہ پتھر دے دو جو اس کو خوش کر دے. انفع حالا, جو اس کے لیے زیادہ نفع بخش ہے وہ اس کو دے دو. اچھا یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے تو سونے کے سکے اچھے ہیں, مجھے سونے کے سکے چاہیے. مولا نے اسی نہج البلاغہ میں اشارہ فرمایا ہے یہ دنیا وہ ہے فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب. اگر دنیا میں حلال بھی زیادہ مل گیا تو زیادہ کا بھی حساب و کتاب دینا ہے. تمہیں زیادہ ملا تھا تو کہاں خرچ کیا؟ تم نے اپنے پاس جمع کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا. اس کے بارے میں تو قرآن کریم بھی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو گن گن کے رکھتے ہیں اپنے پاس پیسہ, کیا یہ مال ان کو فائدہ پہنچائے گا؟ قیامت میں کوئی کام آنے والا ہے؟ ایک اور مقام پر مولا کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ وہ مال جو تمہارے پاس جمع ہو اس کو خرچ کر دو, اصل میں اس خرچ کیے ہوئے مال کے تم مالک ہو, باقی جو پڑا رہ گیا اس کے تو چوکیدار ہو. تمہارا مال نہیں ہے, تم تو اس کی چوکیداری کر رہے ہو, بچا کے رکھا ہوا ہے. یہ ڈالرز کہیں چلے نہ جائیں, یہ درہم و دینار کے چلے نہ جائیں. تم نے ساری زندگی یہ کام کر دیا, اپنے مال کو خرچ نہیں کیا, نقصان اٹھایا ہے. تو جس کی دید کلیئر ہوتی ہے, ویژن کلیئر ہوتا ہے کہ دنیا میں میں آیا ہوں تو ایک ایک چیز وہاں پہنچ رہی ہے, پھر وہ
واقعاً ملنگ ہو کر دیتا ہے. اور مولا کی زندگی کا ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے. جب مولا بظاہر تنگ دست تھے, اس وقت مولا نے کیا کیا؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے ذہن میں شیطان یہی وسوسہ ڈالتا ہے جب بھی کوئی سائل آتا ہے مانگنے کے لیے, یہ کہتے ہیں کہ کاش ابھی جو میری مالی کیفیت ہے اس سے تھوڑی زیادہ ہوتی تو میں اس کو دے دیتا. یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ ابھی جو میری حالت ہے اس سے کچھ زیادہ ہوتی تو میں اس کو ضرور دیتا, ابھی میں خود تنگ دست ہوں. یہ ہر دفعہ کا جملہ ہے جو شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے, کبھی بھی وہ نیکی نہیں کرنے دیتا. مولا جب تنگ دست تھے, ایک سائل آیا, کہا کہ یا امیر المومنین عطا فرمائیے. مولا نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے, سب تھا بانٹ دیا, کچھ بچا ہی نہیں, کیا کروں؟ سائل نے اللہ اکبر بڑی ناانصافی کی, کہنے لگا اے علی, میں قیامت کے میدان میں تیری شکایت کروں گا. میں علی کے دروازے پر آیا تھا مانگنے کے لیے, علی نے میری مدد نہیں کی. مولا رونے لگے جملہ سننے کے بعد اور کہنے لگے اے قمبر, ایک زرہ موجود ہے جو میں نے یادگار کے طور پہ رکھی تھی, وہی زرہ لے کر آ جاؤ, وہ اس کو دے دو. قمبر گئے, وہ زرہ لے کر آئے. جب زرہ اس کے حوالے کی, اس وقت مولا نے بیان فرمایا تم جانتا ہے یہ کون سی زرہ ہے؟ یہ زرہ وہ ہے کہ جس زرہ کو میں جنگ بدر میں, جنگ احد میں, جنگ خیبر و خندق میں پہنا کرتا تھا اور رسول کے چہرے پر آنے والے غموں کو دور کیا کرتا تھا. یہ تاریخی یادگار تھی جو میں نے رکھی تھی, لیکن تو نے جب یہ جملہ کہہ دیا میں کیسے جواب دوں گا؟ یہ زرہ بھی لے جا. اب وہ تاریخی یادگار کا کیا ہوا کچھ پتہ نہیں. یہ ہے علی. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے, کرے سوال کوئی تو اس کو رد نہ کرے. میں تیرا اعتراض کیسے مان لوں واعظ, علی علی ہی نہیں اگر مدد نہ کرے. میرے مولا نے بتایا دنیا ایسے گزاری جاتی ہے, اور وہ کہ جن کے باغوں پر واقعی ملکیت موجود تھی, باغ کے باغ آباد کیے تھے, شہر کے شہر آباد کیے تھے. کتنے شہر. کچھ عرصے پہلے ہمیں سعودی عرب جانے کا اتفاق ہوا, مکہ مدینہ کی زیارتیں نصیب ہوئی. جب ہم ایک سفر پر تھے, ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے سوال کیا کہ آپ نے تو سارا شہر دیکھا ہوگا, سارا سعودیہ دیکھا ہوگا, تو یہ بتائیے کہ آپ کو سب سے اچھا شہر کون سا لگتا ہے؟ اچھا اس معنوں میں کہ جو ویل ڈیولپڈ ہو, دیکھنے میں انسان کو خوشی ہو جاتا ہے تو لطف آتا ہے. اس نے کہا کہ اگر آپ سچے دل سے پوچھیں نا تو مجھے سب سے زیادہ جو اچھا شہر لگتا ہے وہ ینبع لگتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا اتنا گرینری ہے اس کے اندر, اتنا سرسب, اتنے درخت لگے ہوئے ہیں, اس کی شان ہی اور ہے. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے ینبع کا شہر مولا امیر المومنین نے آباد کیا تھا, اور وہ شہر پورا امیر المومنین نے اپنی محنت مزدوری سے آباد کرنے کے بعد اپنے غلاموں کو وقف کر دیا تھا, صدقہ کر دیا, جاؤ یہ تمہارا ہو گیا. اس پر پھر غلام, ان کے خاندان, ان کی نسلیں رہتی تھی, وہ بعد میں پیدا ہوئی اور انہوں نے اس باغ کو بچا کے رکھا ہوا ہے. تو امیر کائنات نے بے تحاشا کام کیا ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ کام کر کر کے پیسوں کو جمع کر کے رکھیں. یہ ہمارے ذہن میں غلط تصور بیٹھا ہوا ہے کہ ہم محنت کریں تاکہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ پیسے جمع ہوں. نہیں, ہمیں محنت کرنی ہے, پیسے جمع کرنے ہیں اس خاطر کہ زیادہ سے زیادہ اس کو خرچ کر سکیں. خرچ نہیں کیا تو پھر تو چوکیدار بن کے اس دنیا سے چلے گئے. اور مولا متقیان کے بارے میں ظاہراً چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان اقدس ہے. فرماتے ہیں کہ ان امیر المومنین اعتق 1000 مملوک من کد یدہ. ہمارے جد علی ابن ابی طالب نے اپنے محنت مزدوری کی کمائی سے 1000 غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا تھا. اب اگر ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد مولا علی کریں گے تو بتائیں یہ غلام آزاد ہو جائیں گے یا علی کے غلام بن جائیں گے؟ اور بہت سارے ایسے ہی تھے, جیسے جناب قمبر کی مثال ہے, آزاد کر دیا قمبر کو لیکن ہے غلام. کہتے ہیں کہ آپ کے در سے بہتر درد نہیں ہے, میں آپ کے جیسے کردار والا کسی کو نہیں دیکھ رہا, میں کیوں آپ کو چھوڑ کر جاؤں گا. مولا آزاد کرتے یہ غلام بننے کی کوشش کرتے. تو مولا متقیان کا کردار بڑا عجیب ہے, اور ہمیں انہوں نے دنیا کے اندر یہ واضح کیا ہے کہ یہی دنیا وہ ہے کہ جو وہاں کی آباد کرنے کا سبب بنتی ہے. ایک اور مقام پر میرے مولا کا جملہ یہ ہے, ظاہراً خطبہ نمبر بلکہ کلمات قصار کے اندر, کلمہ قصار کے اندر حکمت نمبر 131, اس میں ملتا یہ ہے کہ ایک شخص ایسا تھا کہ جو مولا کے پاس آیا اور بڑی مذمت کرنے لگا دنیا کی. دنیا تو انسان کو بہکا دیتی ہے, دنیا میں فسق و فجور بہت ہے, دنیا میں تو حرام کام ہو رہے ہیں, بدفعلی ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اور دنیا کو بہت ملامت کرنے لگا.
مولا نے جب اس کی باتیں سنی تو عجیب فقرہ شاہ فرمایا تو ظاہر میں تو دنیا کی مذمت کرتا ہے لیکن اندر سے تجھے دنیا کی بڑی محبت ہے. اور پھر مولا نے دنیا کے فضائل پڑھنا شروع کیے. وہ فضائل کیسے پڑھے ہیں وہ بھی سمجھنے والی بات ہے. مولا نے شاہ فرمایا ان الدنیا، یہی دنیا وہ ہے جس میں ہم ایسے لوگوں کو بھی پاتے ہیں جو کبھی صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں کی وجہ سے دنیا اچھی ہے. دنیا کے اندر ہم سچ بولنے والوں کو پاتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے دنیا اچھی ہے. دنیا میں ہم انصاف کرنے والے پاتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے دنیا اچھی ہے. دنیا میں ہم احسان کرنے والے پاتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے دنیا اچھی ہے. یہ دنیا اتنی بری چیز نہیں ہے، دنیا میں اچھے اچھے لوگ بھی موجود ہیں. اور پھر آگے شاہ فرماتے ہیں ان الدنیا متجر اولیاء اللہ. بڑا خوبصورت جملہ ہے. فرمایا یہی دنیا وہ ہے جو اولیاء خدا کی تجارت کا مقام ہے. یہاں پر آ کر اولیاء خدا نے تجارت کی ہے اور وہاں کا گھر کمایا ہے. آیت اللہ بہجت کا وہ مجھے جملہ یاد آتا ہے، بڑا خوبصورت انداز میں فارسی میں وہ جملہ کہتے تھے. فرماتے تھے کہ ما آمدین زندگی کو نیم تا قیمت پیدا کو نیم، نہ ان کے بہر قیمتی زندگی کو نیم. ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ اس زندگی کے ساتھ اپنی قیمت میں اضافہ کریں. اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہر قیمت پر ہم زندگی گزار لیں. اپنی قیمت میں ہمیں اضافہ کرنا ہے. یہاں پر آئے ہیں ایک ایک چیز ہمارے لیے کیلکولیٹ ہونی چاہیے اور وہاں کے لیے ہمیں بیچتے رہنا ہے. کنیکٹڈ ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جنہوں نے یہاں پر آ کر آخرت کمانے کی کوشش کی وہ بہت زیادہ فقر و فاقے کے اندر آ گئے، مفلسی کے اندر آ گئے. نہیں، بلکہ انہی کو یاد کیا جاتا ہے. حضرت خدیجہ طاہرہ کو یاد کیا جاتا ہے، مولا متقیان کو یاد کیا جاتا ہے، معصومین کو یاد کیا معاف کیجیے گا، معصومین کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے جانثار اصحاب کو یاد کیا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ دنیا گزارنی کیسے ہے. اور میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہمیں ابھی بہت زیادہ ہائی لیول پر نہیں جانا. ابھی ہم اپنے لیول کے حساب سے شروع کرتے ہیں. میں یہ طے کر لوں کہ کم از کم جو میرے اوپر واجبات ہیں وہ میں ادا کروں گا. میرے اوپر خمس بنتا ہے میں ادا کروں گا، فطرہ ہے، زکوٰۃ ہے، رد مظالم ہے، واجب صدقہ ہے، وہ میں ادا کروں گا. اس کے بعد مزید انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ رشتہ داروں میں صدقہ خیرات کروں، اپنے والدین کے اوپر خرچ کروں، اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کروں، اپنے سراؤنڈنگ کے اندر جو پڑوسی ہیں مومنین ہیں ان کے اوپر خرچ کروں. آہستہ ایسے انسان اپنے لیول کو بڑھائے. ایسا نہ ہو کہ ڈائریکٹ بہت ہائی لیول پر جمپ کرنے کی کوشش کرے اور پھر وہاں سے گر پڑے. تو واجبات کی حد تک ہم اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں کہ مولا متقیان اتنا دینے والے تھے، درہم و دینار ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، اتنا لٹانے والے تھے. ہم کم از کم جو واجب ہمارے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے مستحبات کی فہرست میں اضافہ کریں. بس عزیزو، مولا متقیان جو اس دنیا کے فلسفے کو بیان کرتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر، اسی نہج البلاغہ کے اندر مولا نے کچھ مقامات پر اپنی مظلومیت کو بھی بیان کیا ہے. میں کتنا مظلوم. کچھ خطبے ہیں جن کے نمبرز میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان خطبوں کو آپ دیکھیے گا. اس میں مولا نے بارہا اپنی مظلومیت کو بیان کیا ہے. خطبہ نمبر 3، خطبہ نمبر 6، خطبہ نمبر 26، خطبہ نمبر 172، خطبہ نمبر 202 اور خطبہ نمبر 217. مولا نے اپنی مظلومیت کو بیان کیا ہے. مجھ پر بڑے مظالم ڈھائے گئے اور یہی تو افسوس کی بات ہے کہ وہ علی کے جو دنیا کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے ان کو نماز کے اندر شہید کر دیا گیا. لیکن مولا کے لیے شاید ضربت کا جو زخم ہے وہ سہنا پھر بھی آسان ہے، لیکن وہ زخم جو مدینہ میں ان کی زوجہ کو لگا ہے وہ سہنا بڑا سخت ہے. یا امیر المومنین، کاش رسول خدا ہوتے، آپ کو سہارا دیتے. فاطمہ زہرا کا غم واقعاً بہت سخت ہے، جناب محسن کا غم بہت زیادہ سخت ہے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا، یا امیر المومنین، مدینہ کے اندر آپ نے اپنی زوجہ کے اوپر تازیانوں کو برستا ہوا دیکھا ہے، لیکن صرف مدینہ میں دیکھا. اگر آپ کربلا میں ہوتے تو آپ اپنی بیٹی کیا منظر دیکھتے کہ شہزادی زینب کبریٰ ایک شہر سے دوسرے شہر مسلسل تازیانوں کے ساتھ جاتی ہیں. کوفہ کے اندر تازیانے ہیں، شام میں تازیانے ہیں. اور یا امیر المومنین، مدینہ کے اندر ایک محسن کو شہید کیا گیا، کربلا کے اندر بڑے بڑے علی اصغر علیہ السلام جیسی ہستی آئی ان کو شہید کیا گیا. اور یا امیر المومنین، آپ کی گردن میں رسی کو ڈالا گیا تو کچھ دیر کے لیے ڈالا گیا. ہاں، کربلا کا بھی ایک علی ہے، اس کو زنجیروں میں جکڑا گیا تو وہ زنجیریں پھر شام کے زندان میں جا کر کھلتی ہیں.
اور زنجیروں نے سید سجاد کا گوشت ختم کر دیا ہے۔ اور یا امیر المومنین، ان سارے مظالم کے بعد کم از کم رات کی تاریکی میں آپ نے بنت رسول کا جنازہ دفنا دیا، لیکن ہائے حسین غریب، بہنیں دیکھ رہی ہے، بیٹیاں دیکھ رہی ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے، بابا کا سر تن سے جدا ہے، سر نوکے نیزہ پر جا رہا ہے، بدن پامال ہو چکا ہے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے۔ حسین غریب کا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا ان گنہگار آنکھوں میں جو آنسو آئے انہیں رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما۔ پالنے والے مولا متقیان کی محبت کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرما، ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مولا متقیان کے صدقے سے تمام مومن و مومنات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہمارے تمام مرحومین کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ پالنے والے مولا مشکل کشا کا واسطہ تمام مومنین کی مشکلات کو حل فرما۔ پروردگارہ مولا مشکل کشا کا واسطہ، ان کی پاک اولاد کا واسطہ، بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ نصیب فرما۔ مولا مشکل کشا کے صدقے میں جو رزق کی پریشانی مبتلا ہے ان کے لیے رزق حلال عطا فرما، جو اس کے حلال کمار ان کے رزق میں برکت و وسعت و کثرت نصیب فرما۔ پالنے والے شہزادے غازی عباس کا واسطہ جو باب الحوائج بھی ہے، پروردگارہ ان کے صدقے سے ہم دعا مانگتے ہیں، مولا کے صدقے سے دعا مانگتے ہیں کہ تمام حاجتوں کو ان بزرگوار کے صدقے میں قبول فرما۔ پالنے والے غازی عباس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کو جذبہ شہادت نصیب فرما۔ قرآن اور اہل بیت کے دامن سے ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔